بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں مشکات المصابیح کے کتاب الایمان اور اس کے ذیل میں آج سے وسوسے کے بیان کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وسوسہ کس کو کہتے ہیں۔ لفظی معنی کے اعتبار سے مدھم آواز، ہلکی سی سرگوشی یا جو برا خیال انسان کے ذہن میں آتا ہے اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ برے خیالات انہیں وسوسے کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لے کہ جو بری سوچیں ہیں جس کو افکار فاسدہ یا جو ردی قسم کے خیالات ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں، جو گناہ کا، نافرمانی کا باعث بنتے ہیں، جو خیالات وسوسے کہلاتے ہیں۔ وسوسے کے مقابلے میں ایک لفظ ہوتا ہے الہام۔ وسوسے میں برائی ہے، وسوسے میں گناہ کی طرف لے جانے والے فاسد خیالات ہیں، اور الہامات یہ وہ خیالات ہوتے ہیں جو انسان کو نیکی کی طرف لے جاتے ہیں، جو انسان کو خیر کی طرف لے جاتے ہیں۔ وسوسہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے اور الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں، آپ یوں سمجھیے یہ بڑی خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار مخلوقات میں سے ایک انسان واحد مخلوق ہے جس کے دل اور ذہن پر خیالات اترتے ہیں۔ اچھائی کا خیال بھی اترتا ہے، برائی کا خیال بھی اترتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا، یہ خیال آیا ذہن کے اندر، ایک لہر کودتی ہے، اچھائی کی لہر کود جاتی ہے برائی کی۔ یہ جو لمحاتی یہ جو خیالات ہیں یہ اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں سے صرف انسانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ پھر انسان ان خیالات میں سے جس خیال کو لے کر چل پڑتا ہے، اگر اچھائی کا خیال تھا اس کو لے کر چل پڑا تو نیکی کے راستے پر چل پڑا۔ اگر برائی کا وسوسہ آیا اور اس وسوسے کو اس نے پالنا شروع کر دیا، سوچنا شروع کر دیا، غور و فکر شروع کر دیا، تو وہ وسوسہ اسے برائی کی طرف لے کر چلا جائے گا۔ حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے درگزر کر دیے ہیں، معاف کر دیے ہیں وہ وسوسے جو ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں، خیالات میں آتے ہیں، جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے اور اسے زبان تک نہ لے کر آئے۔ برا خیال ذہن میں آیا مگر اس برے خیال کو ہم نے جھٹک دیا، ہم اپنی زبان پر لے کر نہیں آئے، ہم نے ڈسکس نہیں کیا اسے کسی کے ساتھ، اور ہم نے اسے اپنے عمل میں لے کر نہیں آئے، تو فرمایا برے خیال کا محض آ جانا اس پہ رب کائنات گرفت نہیں فرماتا، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ ایک جس طرح ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہم پر جو بے شمار احسانات ہیں ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان اللہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہتم علیہ، میری امت میں سے، سرکار نے کہا میری امت پر سے اللہ نے معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقیوں کے لیے نہیں تھا، یہ سرکار کی نسبت سے امت مصطفیٰ پر رحم ہوا۔ کیا معاف کر دیا گیا؟ الخطا، غلطی سے کوئی کام کر بیٹھے اللہ معاف کر دیتا ہے، گرفت نہیں کرتا۔ بھول کے بندہ کام کر بیٹھے کوئی، ایون بھول کے ہم روزہ توڑ بیٹھتے ہیں، اس پر بھی خدا معاف نہیں، خدا پکڑ گرفت نہیں کرتا، فرماتا جاری رکھو، روزہ چل رہا ہے تمہارا، بھول کے کھا پی لیا تھا۔ اور جس کام پر تمہیں مجبور کر دیا جائے، یعنی ہمارا ارادہ شامل نہیں، کسی جابر کے جبر نے مجبور کر کے ہم سے کوئی غلط کام کروایا، اللہ پاک اس پر بھی ہماری گرفت نہیں فرماتا، ہمیں معاف کر دیا اس کے اوپر۔ انہی معافی زدہ چیزوں میں سے جو اللہ پاک نے حضور کے صدقے ہم پر رحم کیا، ان میں سے ایک مہربانی یہ فرمائی ہے کہ برے خیالات جو دماغ میں آتے ہیں جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے، زبان سے ڈسکس مشورے نہ کیے جائیں، تب تک اس پر گرفت نہیں ہوتی ہے۔
ایک بڑی، چونکہ یہ جو خیالات دماغ میں آتے ہیں اس کے کئی درجے ہیں، اس کے کئی سٹیپس ہیں۔ ایک انسان کسی کام کے کرنے کا سوچ سمجھ کے پکا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، اچھائی کرنے کا یا برائی کرنے کا۔ فی الحال ہم برائی کے بارے میں سوچتے ہیں، برائی کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے، ساری پلاننگ کر لیتا ہے، کیا اس پر بھی اس کی گرفت ہے یا نہیں؟ اس پر علماء کرام نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ میں چند آپ کو مراحل بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے کے اختیار کے بغیر ایک یکا یک جو برا خیال انسان کے ذہن میں آتا ہے اسے حاجز کہتے ہیں۔ یہ نام تو آپ کے ذہن میں یاد نہیں رہیں گے، 4-5 نام ہیں، مگر تصور بہرحال ضرور ذہن میں آ جائے گا۔ ایک خیال اچانک دماغ میں آیا، برا خیال تھا، اس کو حاجز کہتے ہیں۔ جب وہ خیال دماغ میں بار بار دوڑنے لگے، ایک خیال آتا ہے چلا جاتا ہے، ایک خیال ہے بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اس کے پیچھے، خیال بار بار دماغ میں گھومنے لگتا ہے، اسے خاطر کہتے ہیں۔ اب اس کا سٹیپ بدل گیا ہے، برا خیال آتا اور دماغ سے فوراً نکل جاتا، جھٹک دیتا انسان، غور نہ کرتا، تو وہ صرف حاجز تھا۔ لیکن جب وہ دماغ میں گھومنا شروع ہو گیا، بار بار خیال آنے لگ گیا، اس کو خاطر کہتے ہیں۔ حاجز بھی معاف ہے، خاطر بھی معاف ہے۔ پھر جو برا خیال آئے انسان کے ذہن کے اندر اور اس کے دل میں اس کے لیے چاہت پیدا ہو جائے، یعنی بندہ پسند کرنا شروع کر دے اس خیال کو۔ پہلے تو صرف خیال تھا، اب خیال کے ساتھ انسان کے دل کی چاہت بھی شامل ہو گئی اور بندہ چاہتا ہے یار میں کر لوں، اس کو حاصل کر لوں۔ یہ جو مرحلہ ہے اس خیال کو ہم کہتے ہیں۔ اب صرف خیال نہیں تھا، آپ کی اپنی بھی ساتھ چاہت شامل ہو گئی ہے، آپ بھی خود سوچنے لگ گئے ہو کہ ہاں یار اس کو لینا چاہیے، یہ کام کر لینا چاہیے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ مرحلہ بھی اللہ پاک نے امت مصطفیٰ کے لیے معاف کیا ہوا ہے، یہاں تک بھی معاف ہے۔ پھر فرمایا، پھر انسان اگر قصد و ارادہ کر لے کہ نہیں میں اب یہ کام کرتا ہوں اور اس کے لیے پوری کی پوری پلاننگ کر لے، مثلا اللہ نہ کرے کسی بدبخت نے کوئی قتل کا ارادہ کسی کے دماغ میں آ گیا اور اس نے اس کے لیے اس مرحلے تک پہنچ گیا کہ پلاننگ شروع کر دی کہ بندہ کب آتا ہے، کہاں سے گزرتا ہے، اکیلا کب ہوتا ہے، مجھے اسلحہ کیا چاہیے، وہ تیاریاں شروع کر دے۔ جب اس مرحلے پہ آ جاتا ہے تو فرمایا اس کو عزم کہتے ہیں، پختہ ارادہ کہتے ہیں، عزم۔ یہ جو مرحلہ ہے اس کے اوپر گرفت ہوتی ہے، چونکہ اور وہ کام کرنے کا پکا ارادہ کر چکا ہے، بائی چانس مس ہو گیا، وہ کر نہیں سکا، وہ بندہ وہاں سے نہیں گزرا اس دن، جس کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کرنے کا سوچا تھا اس دن وہاں سے وہ نہیں آیا، یہ پورا پروگرام بنا چکا تھا، سارا تیاری کر چکا تھا۔ یہ جو مرحلہ ہے اس مرحلے پر گرفت ہوتی ہے کیونکہ اس کا دل گناہ کرنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا، وہ تو بائی چانس مس ہو گیا اور گناہ نہیں کر سکا، مگر وہ پوری طرح تیار تھا اس گناہ کے لیے۔ یہ جو مرحلہ ہے اس مرحلے پر گرفت ہے، اس سے پیچھے والے مراحل کے اوپر گرفت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اگلی حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ آئے اور آ کے سرکار کی خدمت میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ اپنے دلوں میں ایسے برے برے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص انہیں زبان پر لانا گناہ عظیم سمجھتا ہے، یعنی ہم اتنا برا خیال دماغ میں آ جاتا ہے کہ زبان پر لانا بھی ہم اسے بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ اب سرکار کا جواب سنیے، حضور نے فرمایا کیا واقعی تم لوگ ان خیالات کو اتنا برا سمجھتے ہو کہ زبان پہ لانا گناہ سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہوا کرتی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یعنی اس کے دل میں ایمان ہے کہ اس کے دل میں جب برا خیال آیا تو وہ اس برے خیال کو گناہ سمجھتا ہے، کرنا تو دور کی بات ہے، زبان سے بولنا تک نہیں چاہتا اس بات کے اوپر۔ یہی تو ایمان کی نشانی ہے اس کی۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے، یعنی یہ جو پہلو ہے، دیکھیے یہ انسان کی فطرت ہے، یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ انسان کے دل اور دماغ پر
بغیر چاہے کئی خیالات آتے ہیں، اگر ان پر بھی دین گرفت کرنا شروع کر دیتا تو انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی۔ ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا حسن، خوبصورتی، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی، مگر یہ تو انسان کے بس میں ہے کہ اس خیال کو اچھا سمجھتا ہے یا برا سمجھتا ہے۔ اگر وہ برا سمجھتا ہے اور اس کو گناہ سمجھتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے، یعنی شیطان دماغ میں خیال ڈالتا ہے۔ شیطان فزیکلی تو ہمارے پاس نہیں آتا، وہ آئے بھی صحیح تو ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہمیں تو اس کا صرف وسوسہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ آتا ہے اور کہتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، بھئی یہ زمین کس نے پیدا کی، آسمان کس نے پیدا کیا، تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہارے باپ کو کس نے پیدا کیا۔ یہ خیال ایسے کرتا رہتا ہے، فلاں کو کس نے پیدا کیا۔ بندہ جواب میں کہتا ہے خدا نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، یہاں تک کہ شیطان سوال کرتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، حالانکہ وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کی شان لم یلد ولم یولد ہے۔ شیطان یہ خیال پر پیدا کرتا ہے۔ میں جب ابلیس اس سوال پر پہنچے تو بندے کو چاہیے خدا کے پاس پناہ لے، اعوذ باللہ پڑھے، شیطان سے استغفر اللہ کہے اور اس برے خیال کو دل سے نکال دے اور اس سے رک جائے، کیونکہ یہاں پہ شیطان اس وسوسے کو پیدا کر کے حقیقت میں انسان کو ایمان سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یہی بات ایک اور انداز میں آقا نے فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں کہ سرکار نے فرمایا لوگ ہمیشہ یہ سوال کرتے رہیں گے، یعنی پہلے تو کہا شیطان یہ سوال کرے گا، اب کہا بعض لوگ بھی شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اب آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بغیر خدا کے مانتے ہیں، یعنی ملحد ہیں، دین سے بھاگے ہوئے ہیں، خدا کی ذات کے وجود سے بھاگے ہوئے ہیں، انگلش میں جن کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، اردو میں ملحدین کہتے ہیں۔ وہ بھی حجت بازیاں کریں گے، بحثیں کریں گے، سوالات کریں گے، وسوسے کریں گے، یہاں تک کہ بات یہاں تک لے آئیں گے مخلوق تو اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا تو جو شخص یہ وسوسہ اپنے اندر محسوس کرے اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لا چکا ہوں، جو میرے رب نے فرمایا ہے وہ حق ہے، اور رب نے فرمایا ہے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس ساری کائنات میں کوئی اس کا ہم پلہ ہم سر اور برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ یہ بات کہا کرے آگے سے۔ اگلی حدیث پاک میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی آدمی ایسا نہیں مگر اس کا ایک ساتھی شیاطین میں سے ہوتا ہے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہوتا ہے۔ یہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے ابتلا کا، آزمائش کا۔ انسان کے لیے خدا نے اپنی رضا اشرف المخلوقات بنایا، اس کے لیے جنت کو بنایا، بادشاہتیں تیار کی جنت کے لیے، تو وہ ایسے نہیں ملیں گی جب تک انسان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ آزمائش کے لیے اللہ پاک نے شیطانوں میں سے ایک شیطان ہم پر مسلط کیا ہوا ہے، اور ملائکہ میں سے ایک فرشتہ ہمارے اوپر مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ جو شیطان ہے وہ ہمیں برے خیالات کی طرف لگاتا رہتا ہے، متوجہ کرتا رہتا ہے، اور جو فرشتہ ہے وہ ہمارے لیے اچھی باتیں، اچھے خیالات اور اچھے الہامات کی طرف ہمیں منتقل کرتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے، یعنی کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان اور آپ کے ساتھ بھی اس طرح سے فرشتہ ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میرا حال بھی ایسا ہی ہے، لیکن اللہ نے اس شیطان کے خلاف میری مدد فرمائی، وہ شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہے اور مجھے نیکی کا حکم ہی دیتا ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خاص شان ہے
کہ اس شیطان کو بھی جب حضور کی قربت نصیب ہوئی تو وہ بھی شیطانی سے تائب ہو کر حضور کو نیکی کی ہی بات کی تلقین کرتا ہے حضور کے ساتھ بھی، مگر وہ بدی کا خیال ڈالنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ نیکی کا خیال ہی ڈالتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شیطان، عربی کے الفاظ ہیں، ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان میں ایسے دوڑتا ہے جیسے ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے، یعنی شیطان خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے یہ حدیث پاک ایک اور پس منظر میں پڑھی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں تھے اور آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک ہماری ماں سرکار سے ملنے کے لیے تشریف لائیں، تو آقا مغرب کے ٹائم یا مغرب کی نماز کے بعد انہیں الوداع کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے اور وہ جاتے جاتے وہیں کھڑے کچھ باتیں کر رہی تھیں، تو دو انصاری وہاں سے گزرے تھے۔ انصار کو جب حضور نے گزرتا دیکھا تو آقا نے فرمایا کہ یہ میری اہلیہ ہے، میری بیوی ہے۔ تو انصاریوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ کیا آپ کے بارے میں بھی کوئی خیال کر سکتا ہے کہ آپ غیر عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تب آقا نے فرمایا تھا، شیطان انسان کے خون میں ایسے دوڑتا ہے، انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، تو میں نے چاہا کہیں میرے بارے میں تمہارے دل میں برا خیال ڈال کے تمہارے ایمان سے تمہیں محروم نہ کر دے، اس لیے میں نے تمہیں بتا دیا کہ یہ میری اہلیہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ انسان کو تہمت کی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ آواز کس چیز کی آ رہی؟ انسان کو تہمت کی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ اور آخری حدیث پاک آج کے اس درس کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے۔ یہ جو شیطانوں کا جو سب سے بڑا بابا یاد سردار ہے ابلیس، اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے دستے روانہ کر دیتا ہے، فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں کو گمراہ کرو، فلاں کو یہ گناہ کرواؤ، فلاں سے قتل کرواؤ، فلاں سے بدکاریاں کرواؤ، ظلم کرواؤ، اپنے دستے بھیجتا ہے لوگوں کی طرف، مخلوقات کی طرف، جو لوگوں میں فتنہ اندوزی کرتے ہیں۔ ان میں ابلیس کے سب سے زیادہ قریب مرتبے میں وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ پھیلا کے آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ نیکی کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، لوگوں سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، نرم بولنے والا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، وہ سب سے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح بدسلوکیاں کرنے والا، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والا، جو جتنا ظلم میں بڑھتا ہے وہ اتنا شیطان کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ جانتے ہیں یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو شیطانوں سے مدد مانگ کر شیطانی طاقتیں حاصل کرتے ہیں، وہ بدی میں اپنے آپ کو بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ شیطان انہیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اور نیکی پر جو انسان چلتا رہتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک بخاری شریف کی ذہن میں آ گئی کہ انسان آقا نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے قریب کرنے والی نہیں، اور فرض پڑھنے کے بعد جب بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ پہ نوافل یعنی نیک کاموں میں آگے چلتا ہے تو مقرب خدا بن جاتا ہے، اور جو بدبخت بدی کے کاموں پہ چلتا رہتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے وہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، ان میں سے جب دستے واپس آتے ہیں تو ایک آ کر کہتا ہے ابلیس کو کہ میں نے یہ کیا، اپنی رپورٹیں دیتے ہیں آ کر، میں نے یہ کر کے آیا ہوں، یہ کر کے آیا ہوں، یہ لوگوں سے میں نے کروایا، یہ گناہ کروایا۔ ابلیس کہتا ہے کوئی تم نے خاص کام نہیں کیا، یعنی ان کے وہ جو برے کام کروا کے آتے ہیں انہیں وہ ہلکا قرار دیتا ہے، تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ پھر ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں فلاں بندے کے فلاں خاندان کے پیچھے پڑا، میاں بیوی کے درمیان میں نے وسوسے ڈال ڈال کے ان میں نفرت پیدا کی، یہاں تک کہ میں طلاق کروا کے آیا ہوں۔ اس کو اٹھا کے قریب لگاتے کہتے ہیں تو کام کر کے آیا ہے اصل میں، یعنی شیطان کی نظر میں
मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े पैदा करना, उनमें वसवसे पैदा करना, दूरियां पैदा करना, ये इतना बुरा काम है कि शैतान अपने उस चेले को सीने से लगाता है जो ये हरकत करके आता है। तो आप अंदाजा फरमाइए, इसीलिए हमारे आका इनामदार ने फरमाया था कि दो लोगों के दरमियान सुलह करवाना वो काम है जो नफली रोजे से भी ज्यादा सवाब रखता है, जो नफिल नमाज से भी ज्यादा सवाब रखता है। जिस काम के करने का ज्यादा सवाब मिलता है अच्छाई का, उस अच्छाई के खिलाफ बुराई करने का गुनाह भी उतना ज्यादा हुआ करता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया और कहा कि मेरे दिल में ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि इन्हें जुबान पर लाने की निस्बत जलकर मेरा कोयला हो जाना ज्यादा पसंद है। यानी ऐसे बुरे ख्यालात और वसवसे दिमाग में आते हैं कि जुबान पे लाना मुझे इतना तकलीफ दे है कि उसकी बजाय जल जाना कबूल है, मगर जुबान पे लाना कबूल नहीं है। ये सुनकर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इस शख्स के मामले को वसवसे की तरफ लौटा दिया। ये जुमला काबिल गौर है। सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इस शख्स के वसवसे को, इस शख्स के मामले को वसवसे की तरफ लौटा दिया। यानी अल्लाह ने इसके दिमाग में जो बुरे ख्याल आए उसे ख्याल की हद में ही रोक दिया, इसको अमल करने की तरफ नहीं जाने दिया। बात सिर्फ ख्याल तक ही रह गई, न उसने डिस्कस किया उसको, न उन बुरी बातों को फैलाया, न उन बुरी बातों पर अमल करने का उसे मौका मिला। शुक्र है अल्लाह का कि इसका मामला वसवसे की हद तक ही रुक गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पे अल्लाह ताला की हम्द व सना की। अगली हदीस पाक में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम के पास शैतान भी आता है, फरिश्ता भी आता है। यानी शैतानी ख्यालात भी आते हैं और फरिश्तों की जानिब से मलाकुती, रूहानी और नेकी के इल्हाम और ख्यालात भी आते हैं। शैतान का उसके पास आना इस सूरत में होता है कि शैतान उसे शर और खराबी से डराता है। ये काम करोगे इसका तुम्हें ये नुकसान हो जाएगा, इसका तुम्हें ये नुकसान हो जाएगा। यानी वो अच्छाई पर चलने के, उसको जहन में अच्छाई पर चलने के नतीजे में जहन के अंदर बुरे नताइज दिखाता है। अगर तूने माल खर्च किया किसी गरीब मजदूर पर, किसी परेशान हाल पर, तो याद तेरे ऊपर खुद भी औखा सौखा वेला आ सकता है, तो उस वक्त कौन तेरी इमदाद करेगा? ये ख्याल शैतान डालेगा ताकि ये खर्च न करे। इस तरह से जैसे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्ना शैतान याइदुकुमुल फक्र वल फहशा, शैतान तुम्हें डराता है फक्र से कि गुर्बत आ जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे, तुम क्यों खर्च करते हो। और जब नेकी की बात आएगी तब भी कई ख्यालात दिल में डालेगा। किसी को दाढ़ी रखनी है, किसी को नेकी के रास्ते पर, अपनी बुरा रास्ता छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलना है, तो शैतान कहेगा या दुनिया तुझे क्या कहेगी, तू अब मौलवी हो गया है, तू सूफी हो गया है, तू फलां हो गया है। उसको इस तरह के ख्यालात से डराएगा ताकि उसके अंदर जो हिम्मत पैदा हो रही है अच्छे काम की, वो हिम्मत उसकी खत्म करके छोड़ दे। वह शैतान का आना इस तरह होता है। और फरिश्ते का आना इस शक्ल में होता है कि वो उसे खैर और नेकी की खुशखबरी देता है, उसके दिल में शौक पैदा कर देता है अच्छे काम करने का, और हक की तस्दीक पर आमादा करता है कि सच्ची बात जो है, हक जो है, उसकी वो तस्दीक करता है, उसको उसका दिल मानता है, अमल करने का शौक पैदा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि फरिश्ते उसके पास आते हैं और रहमानी ख्यालात उसके दिल में आते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जिसको इस तरह के ख्यालात आते हैं तो वो जान ले कि ये अल्लाह की तरफ से हैं, उस पर अल्लाह की हम्द और अल्लाह का शुक्र बजा लाए कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे नेकी का ख्याल बख्शा और उस पर अमल की तौफीक बख्शी। और जो शख्स शैतान की आमद को महसूस करे, यानी नेकी से उसका दिल दूर होना शुरू हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला से शैतान मरदूद के शर से पनाह मांगे कि या अल्लाह मुझे शैतान और उसके शर से बचा।
ایک اگلی حدیث پاک ہے، وہ مفہوم ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، مگر اس میں ایک خاص جملہ اور آیا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مفہوم تو وہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے سوالات کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو معاذ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ میں جب لوگ یہ بات کہیں تو وہ جو سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، تم یہ سورت پڑھ لیا کرو۔ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور کوئی اس کی ہم سری ہم پلہ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سورت پڑھا کرو اور اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھوک لیا کرو، ایسے بندہ جسے تھتکار دیتا ہے 3 دفعہ اپنی بائیں جانب تھوک دیا کرو، اور شیطان مردود کے شر سے اللہ کے پاس پناہ تلاش کیا کرو۔ یہ جو جملہ ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جب انسان کوئی برا خواب دیکھتا ہے، ڈراؤنا خواب، برا خواب جو اس کو پریشان کر دیتا ہے، تب بھی جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ یہی کام کرے، اپنی الٹے ہاتھ پر 3 دفعہ تھتکار دے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس برے خواب کے جو اثرات ہیں اس سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور کسی کو اس طرح کا برا خواب آگے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی حدیث پاک میں حضرت قاسم بن محمد سے روایت ہے۔ یہ قاسم بن محمد کون ہے؟ حضرت ابوبکر کے پوتے ہیں، حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں محمد، ان کے بیٹے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ ہیں کہ جب ان کے والد حضرت محمد قتل کر دیے گئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ حضرت قاسم نے ان کو حضرت عائشہ نے پالا تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور امام زین العابدین کے یہ خالہ زاد بھائی ہیں اور امام محمد باقر کے داماد تھے یہ۔ اب رشتہ داریاں دیکھیے، یہ بات برسبیل تذکرہ آ گئی کہ لوگ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے درمیان معاذ اللہ اس طرح کے واقعات اور قصے بیان کرتے ہیں کہ جیسے ان کے درمیان آپس میں کوئی مخالفتیں تھیں، دشمنیاں تھیں۔ یہاں آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ پوتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ داماد ہیں امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر کے، جو کہ اہل بیت اطہار میں سے ان کے داماد ہیں۔ یہ انہوں نے آپس میں رشتہ داری ہیں ان کی، بدقسمتی سے امت کے درمیان آپس میں محبت اور پیار کی باتیں بڑھانے کی بجائے لوگ انہیں نفرتوں کے قصے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے سے۔ یہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، کہا کہ مجھے نماز میں وہم ہو جاتا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ حدیث پاک ہے ہماری عملی زندگی کے حوالے سے۔ مجھے نماز میں وہم ہو جاتا ہے اور کثرت سے ایسا وہم ہو جاتا ہے۔ وہم کیا ہوتا ہے کہ دل میں نماز سے دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے تیری نماز مکمل نہیں ہوئی، تیری نماز ٹھیک نہیں ہوئی، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ خیال، یہ وہم مجھے کثرت سے آتا ہے، یہ نہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ آ گیا، ہفتے میں ایک دفعہ آ گیا، یہ کثرت سے آتا ہے مجھے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے، اور یہ میرے دل پر بڑا ناگوار گزرتا ہے کہ میں اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور شیطان کی اس حرکت کی وجہ سے میرا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں نماز میں نے صحیح پڑھی ہے کہ صحیح نہیں پڑھی ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یا نماز بھی پڑھی اور دل مطمئن بھی نہیں ہوا کہ نماز میں نے کیسے پڑھی ہے۔ تو انہوں نے اس شخص سے کہا، جو بھی خیال تیرے دل میں آئے اس کی پرواہ نہ کر، اسی حالت میں اپنی نماز ادا کرتا رہے، نماز کو مکمل کر لیا کر، شیطان کی بات پر کان نہ دھرا کر۔ شیطان تو اس سے کہتا ہے کہ تیری نماز مکمل نہیں ہوئی، مگر تو اس سے کہے، تو جو بھی کہتا پھر مگر میری نماز مکمل ہے۔ اگر ظاہراً کوئی ایسی خرابی جس کو دماغ یاد کرتا ہو، دیکھیے اگر انسان کوئی بات کہتا ہے، غلط کام کرتا ہے، یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے نماز میں جو کلیئر غلطی ہے، وہ تو غلطی ہے، جو وہم کے درجے میں ہے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس وہم پر توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شیطان بار بار خیال ڈالے گا اور آپ اسے بار بار کہیں کہ تو جو مرضی کہتا پھر، میں اپنی نماز کو مکمل کروں گا، میری نماز ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ یعنی وہ جو وہم شیطان پیدا کر رہا ہے اس کے وہم پر دھیان نہیں دینا، اس کے وہم کا اعتبار نہیں کرنا، اپنی نماز کے اوپر قائم رہنا ہے۔ اگر بندہ اس طرح وہم پر چلتا رہے گا تو اللہ نہ کرے اس وہم کی وجہ سے ایک دن نماز چھوڑ بیٹھے گا، کہے گا کیا فائدہ اس نماز کے پڑھنے کا، مجھے تو کوئی اطمینان نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ شیطان کی بات کی کوئی پرواہ نہ کرو، وہ جو مرضی کہتا پھرے۔
بعض اوقات فرمایا کہ ایک شیطان آتا ہے وہ تمہیں کہتا ہے تمہارا وضو نہیں رہا، وضو نہیں رہا، تو جب تک وضو ٹوٹنے کی آواز نہ آئے یا جب تک وضو ٹوٹنے کی وجہ سے سمیل محسوس نہ ہو تب تک شیطان کی بات کا اعتبار نہ کیا کرو۔ یہ باتیں بڑی اہم ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ چونکہ یہ باتیں ڈسکس نہیں کر سکتے، لوگوں کے درمیان باتیں نہیں ہوتی آپس کے اندر، ہم پریشان رہتے ہیں۔ چونکہ یہ حدیث پاک میں ذکر آیا تو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ وضو کے بارے میں بھی کہا، شیطان خیال ڈالتا ہے تیرا وضو نہیں رہا، وضو نہیں رہا، تو نماز کس کام کی تیری؟ اگر جب تک وضو ٹوٹنے کی آواز نہ آئے یا سمیل محسوس نہ ہو واضح طور پر، تب تک اس کا دھیان نہ دو اس کی بات کے اوپر، اپنی نماز کو جاری رکھا کرو۔ اسی طرح جو وہم دیگر اس کے علاوہ بھی آئے تو رکعت بھول گیا ہوگا، 3 ہوئی ہیں، 4 ہوئی ہیں، کتنی ہو گئی ہے، اگر انسان کا ذہن زیادہ رجحان کر دے کہ نہیں کم ہے، پوری نہیں پڑھی، تو پھر چوتھی پڑھ دے اور اس کے بعد سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دے۔ لیکن اگر صرف خیال ہے اور پختہ خیال نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہ کرے، نماز کو مکمل کرے، اللہ تعالیٰ اسی نماز کو قبول فرمانے والا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے ہر معاملے میں شیطانی وساوس سے اپنی پناہ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔